ایک بہت بڑا بحری جہاز حادثے کا شکار ہوتا ہے، نتیجے میں وہ ڈوبتا ہے۔ ڈوبنے کی وجہ سے اس میں جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوتے ہیں سوائے ایک کے باقی سارے اپنی جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اب جو ایک شخص بچا تھا وہ تیرتا تراتا سمندر کے کنارے پہ پہنچتا ہے، آگے دیکھتا ہے تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہوتا ہے جہاں پہ طرح طرح کے میوے دار پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ جزیرے میں انسان نام کی کوئی چیز بھی نہیں بستی۔ ناظرین، وہ شخص سوچتا ہے کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی یہیں پر گزاروں گا، چونکہ اب واپسی جانے کا تو کوئی بھی امکان یا کوئی بھی راستہ نہیں۔ ناظرین، وہ جزیرے سے تنکا تنکا اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ایک جھونپڑی بناتا ہے، اپنے سر ڈھکنے کی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کی روزانہ کی روٹین یہ ہوتی ہے، روزانہ جھونپڑی سے جزیرے میں جا کے اپنے من پسند کے پھل لیتا، کھاتا، توڑتا اور پھر واپس اپنی جھونپڑی میں۔ اس کی زندگی یوں بسر ہونے لگی۔ اب ناظرین، ایک روز وہ جزیرے گیا پھل توڑ کے کھانے کی غرض سے۔ جب وہ پھل لے کر واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی جل چکی ہے اور دھواں دور تک اڑتا ہوا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب ناظرین، وہ بڑا ہی دل برداشتہ ہوا، انتہائی افسوس بھرے لہجے میں اس نے اللہ کی ذات کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا میرے مالک سچے، مجھے بھی اس دن میرے ساتھیوں کے ساتھ اجل کی نیند سولا دیتا، اگر مجھے بچا ہی لیا تھا تو میرے مالک سچے یہ تمام مشکلات میرے لیے کیوں، میرے سامنے یہ مشکلات کیوں مجھے درپیش آ رہی ہیں؟ تو ناظرین، وہ اس غم کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا اس نے اٹھ کے دیکھا تو جزیرے کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ ایک بہت بڑا بحری جہاز کھڑا ہوا ہے اور اس میں سے لوگ نیچے اترے ہیں، انہوں نے آ کے اسے ہوش میں لائے ہیں اور کہا کہ بھائی آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب دور اپنے جہاز میں بیٹھے دیکھا کہ اس جزیرے سے دھواں نکل رہا تھا، ہمیں تبھی شک ہوا کہ یہاں سے کوئی شخص یا مدد کی اپیل کر رہا ہے، لہٰذا ہم نے وہیں سے اپنے جہاز کا رخ اس جزیرے کی طرف موڑا، اور جب ہم یہاں پر پہنچے تو دیکھا آپ یہاں پہ بے ہوش پڑے تھے، اب ہم نے تمہیں ہوش میں لے کر آئے ہیں تو چلو چلیں۔ تو شخص نے کہا کہ پہلے ٹھہرو، وہ سرس بس جود ہو گیا اور ناظرین اس نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے مالک سچے، بے شک تیری پوشیدہ حکمتوں کو تو ہی بہتر جانتا ہے، جو ہمیں ہمارے حق میں بظاہر درست نہیں لگ رہا ہوتا، دراصل وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اب ناظرین دیکھیے، بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات، ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ وقتی طور پہ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے طرح طرح کے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں نتیجہ ان کا کیا نکلتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے حق میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کی دی ہوئی مشکلات پہ صبر کرنا سیکھیے اور یقین رکھیے وہ ذات جو آپ کو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرتی ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیشہ آپ کے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ اور ایک بات ناظرین میری ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ سونا ہمیشہ کندن تب بنتا ہے جب وہ آگ میں جلتا ہے۔ اللہ کی ذات اگر آپ کو مشکلات میں ڈال رہی ہے یا مشکلات سے گزار رہی ہے تو آپ تیار رہیں کہ آپ سونے سے کندن بن رہے ہیں، اور یہ گمان رکھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ نے آپ کو جس مقام سے آگے جا کے نوازنا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں ناظرین، انسان کے لیے اللہ نے جتنا بڑا مرتبہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے یا جس مقام پہ اسے پہنچانا ہوتا ہے، جسے اللہ نے جتنے بڑے مقام سے نوازنا ہوتا ہے، اس کی مشکلات اور اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، رات کی تاریکی جب انتہائی گہری ہو جائے تو انسان کو یہ گمان کر لینا چاہیے کہ اب سویرے کی کرن پھوٹنے والی ہے، اب سورج ابھرنے والا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔